السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں پھر حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے خلاصہ قرآن کی گزشتہ مجلس میں سورہ المدثر، سورہ نوح، سورہ جن اور سورہ مزمل جو ہے ان کے خلاصہ اور ان کے جو مضامین تھے وہ بیان کیے تھے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ المدثر، سورہ القیامہ اور سورہ الدہر الانسان، ان تین صورتوں کے خلاصہ اور مضامین پر گفتگو کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ان صورتوں کا آغاز کریں جو آج کی گفتگو کا مرکز ہیں، سورہ مدثر، سورہ القیامہ، سورہ دہر، اس سے پہلے ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا اظہار کریں، ہم سرسری سی پچھلی صورتوں کے مضامین پر نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کے مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور پھر انہیں جو ہے ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے اور نئے آنے والے ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے سورہ نوح، سورہ جن اور پھر سورہ مزمل جو تھی، ان تین صورتوں پر گفتگو کی تھی۔ سورہ نوح جو ہے یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 71 ہے، 71۔ یہ سورہ مبارکہ قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 2 رکوع اور 28 آیات ہیں۔ سورت کے شروع سے لے کر آخر تک نوح علیہ السلام کی دعوت، آپ کے دعوت کا طریقہ کار، آپ کی قوم کا ان کے ساتھ جو رویہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ شیخ الانبیاء تھے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کا جو عرصہ تھا وہ بہت لمبے عرصے پر 950 سال پر مشتمل تھا۔ تو آپ نے ہر طریقہ آزمایا ان لوگوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ بات نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں کہتے تھے کہ بتوں کو نہ پوجو، ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن انہوں نے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑا۔ تو آخر نوح علیہ السلام نے رب کائنات سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، میں نے تو سارے حربے ان کے ساتھ استعمال کیے، لیکن یہ تو حق کا پیغام سننے کے لیے تیار بھی نہیں، اور اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اپنے اوپر کپڑے ڈانپ لیتے ہیں۔ تو پھر آخر میں جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا الہی، اب مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو، میرے ساتھیوں کو محفوظ فرما لے اور ان کو تباہ برباد کر دے۔ یعنی ان کے لیے بد دعا کی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور پھر طوفان نوح کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، سوائے چند لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، جو مومنین تھے، اور چند جانور۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جتنی بھی پھر نسل چلی یہ انہی کی نسل سے تھی جو وہ بچے تھے۔
پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں نوح علیہ السلام کی طویل تبلیغ اور اس کے طریقہ دعوت کا بیان ہے. پھر اس کے بعد استغفار کے فوائد کا بیان ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ استغفار کرنے سے آپ کو یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ رب کائنات بارش برسائے گا آسمان سے، آپ کو طرح طرح کی رزق دے گا، اس میں رزق میں فراوانی کر دے گا، آپ کو نرینہ اولاد دے گا، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی. پھر اس کے بعد سورہ الجن ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 72 ہے، 72. قیام مکہ کے آخری دنوں میں نازل ہوئی. اس میں 2 رکوع ہیں. اس سورہ میں ایک مادی مخلوق کا ذکر ہے جسے عربی میں جن کہتے ہیں، جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے. اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ مادہ سے بنائی ہے، اور اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک ٹھوس ہے، اور ایک جو ہے وہ سیال ہے یعنی بہنے والا مادہ، اور تیسری چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی انسانی آنکھوں سے، جیسے ہوا ہے، یعنی وہ اس قدر شفاف ہے کہ آنکھ سے نظر نہیں آتی. تو اس کے اندر سب سے بڑھ کر لطیف جز کو جو ہے اس کو نور، اور پھر اس سے جو گٹ کر ہے ذرا اس کو آگ کہتے ہیں. تو جو نور سے پیدا ہوئے وہ فرشتے ہیں، اور جو آگ سے پیدا ہوئے وہ جنات ہیں. تو یہاں اس سورہ مبارکہ میں جنوں کے ایمان کا تذکرہ کیا گیا. وادی نخلا میں عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نماز میں. تو جب جنوں نے وہ سنی تو اس تلاوت سے متاثر ہو کر جنات نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور پھر وہ کئی دفعہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آئے، اور پھر انہوں نے اپنی قوم میں جا کر اس کی دعوت شروع کی. اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات بھی جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عقل اور سمجھ دی ہے، اور جنات میں بھی مومنین بھی ہیں اور کفار بھی ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننے والے بھی ہیں اور منکرین بھی ہیں. تو یہاں ان کے لیے بھی قرآن کو جو ہے وہ ہدایت قرار دیا گیا. قرآن جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں خاص کر اس سورہ مبارکہ میں جنوں کا تذکرہ کیا گیا. اور پھر جو ہے یعنی فرمایا گیا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تمہاری دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی کا جو واحد ذریعہ ہے وہ یہی ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دونوں جہاں کی کامیابیاں نصیب ہو جائیں تو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانو، حکم کو مانو، اور اس قرآن کی آیات پر عمل کرو. پھر اس کے بعد سورہ مزمل جو ہے وہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 73 ہے. یہ سورہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی. اس کے 2 رکوع ہیں. اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو بتایا گیا کہ ان دنیا میں انسان کی ظاہری اور باطنی ترقی کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت حکم تھا کہ رات کو عبادت کریں، چونکہ رات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں شور نہیں ہوتا، تنہائی ہوتی ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اچھے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے. تو یہاں گویا اپنی اندرونی جو ہے وہ تزکی اور صفائی کا حکم دیا گیا تاکہ عبادت کے ذریعے جو ہے انسانوں کے دلوں کو جو ہے اللہ کی قربت نصیب ہو. تو یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کا حکم تھا تاکہ تنہائی میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور رات کو اٹھ کر رات کا کچھ حصہ جو ہے آدھی رات یا اس سے کچھ کم حصہ وہ عبادت کرے اور باقی جو ہے وہ آرام کرے. پھر اس میں نماز کو ٹھہر ٹھہر کر فرمایا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، بڑے اچھے یعنی قرآن کے احکامات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے. پھر قرآن کے نزول کی بشارت اس سورہ مبارکہ میں دی گئی. اس سورہ مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا. آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ رات کو کچھ حصہ جو ہے آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم عبادت کریں، اس کے بعد آرام کریں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ تہجد کی نماز جو ہے وہ فرض تھی. پھر اس سورہ مبارکہ میں تخفیف کی گئی اور پھر امت پر جو ہے اس کو مستحب قرار دے دیا گیا. یعنی اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور فرمایا کہ وہ اسی طرح نماز پڑھتے رہیں گے تہجد کی. یہاں قرآن مجید میں جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا نماز میں.
हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनीन को नमाज कायम करने, ज़कात देने और कर्ज़ हसन देने का हुक्म दिया गया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अज़ाओं पर सब्र का हुक्म दिया गया जो दीन की दावत के सिलसिले में मुशरिकीन की तरफ से दी जाती थी। इसके बाद ये सूरह मुबारक आपके मुकज़्ज़िबीन को डराने के लिए फिर जो है वो फ़िरऔन का किस्सा बयान करती है कि किस तरह उसने मूसा अलैहिस्सलाम की जो है दावत को जो है जुटलाया और अल्लाह की आयत का इनकार किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह फिर उनको दरिया के अंदर गर्क कर दिया और बनी इसराइल को जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी खुसूसी रहमत के ज़रिए उनको निजात दिलाई। यहाँ उनकी कुफर और सरकशी की वजह से उन पर जो सरजनश और जो अल्लाह की इब्तला और सज़ा आई उसका जिक्र किया गया। फिर सूरह के अख्ताम पर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनीन पर तखफीफ का ऐलान फरमाया और तहज्जुद की नमाज को जो है वो मुस्तहब करार दिया गया। इसके बाद यहाँ से आज के हमारे दर्स का मौजू शुरू होता है। ये तो मुख्तसर सा मैंने खुलासा बयान किया है पिछले दर्स में जो हमने सूरतें पढ़ी थी 3, और आज की जो हम 3 सूरतें इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली सूरह मुबारका जो है वो सूरह अल-मुदस्सिर है। तो यहाँ फरमाया गया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर फ़इज़ा नुकिर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमइज़िन यौमुन आसीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मैंने इब्तदाई आयात जो हैं सूरह अल-मुदस्सिर की तिलावत की हैं। तरतीब क़ुरआनी के लिहाज से ये कुरान मजीद की 74वीं सूरत है 74। यह मक्का के क़ियाम के शुरू के ज़माना में नाज़िल हुई। इसमें 56 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत के नाज़िल होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कत अपने घर वालों को और इन मुसलमानों को कुरान सुनाते और समझाते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि कुरान मजीद का ऐलान आम करो और सारे लोगों को इसका पैगाम दे दो। यही तुम्हारा फ़र्ज़ है। कोई माने ना माने इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका काम उन तक दावत पहुंचाना है कुरान की। बाज़ कहते हैं कि बस यही सूरत है जो सबसे पहले नाज़िल हुई, लेकिन सही बात यह है कि सबसे पहले सूरह जो है इकरा की पहली आयतें जो है वो नाज़िल हुई। इसके बाद फिर कुछ दिन वही रुकी रही, फिर सूरह मुदस्सिर नाज़िल हुई। इसके करीबन गालिबन करीब ही के ज़माने में सूरह मुज़म्मिल नाज़िल हुई। फिर सूरह मुज़म्मिल में आदमी की अपनी अंदरूनी इस्लाह के लिए यानी हदायत है, और सूरह मुदस्सिर में दूसरों की इस्लाह का बयान है। अल-मुदस्सिर के माना भी करीब वही हैं जो अल-मुज़म्मिल के हैं, यानी चादरें लिपटने वाला। और दोनों सूरतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह खिताब किया गया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के वक्त या इसके बाद और अक्सर इबादत करते वक्त भी कपड़ा या चादर या कंबल वगैरह अपने ऊपर ओढ़ लेते थे। इस सूरत में पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप अपनी आदतों को ऐसे बनाएं कि जो एक अजीम शान मुसले के शायान शान है। इसके बाद अरब के मशहूर शायर जो वलीद बिन मुगीरा था उसका बयान है कि जो कुरान मजीद को सुनकर उसका गर्विदा हो गया, करीब था कि वो ईमान ले आए। इसी असना में अबू जाल को पता चला तो अबू जाल आया तो उसने कहा कि ए वलीद, तू इतना यानी बेवकूफ़ आदमी हो गया है कि अपने आबाओ इजदाद का दीन तू एक ऐसे छोटे से बच्चे जो कल तुम्हारे सामने जवान हुआ उस बच्चे के दीन पर तुम अमल करना चाहता है। तो ये तुम बिल्कुल अपने सारी जो तुम्हारी अना है उसको तो तुम तर्क करके जलील ख्वार हो रहे हो। तो उस वक्त उसने फिर अपना इरादा तब्दील कर लिया और उसने नाउज़ बिल्लाह कुरान को कहा कि ये जादू है। और बेसिकली वो अबू जाल था, उसकी इमा पर ये सारा उसने किया। तो यहाँ यानी उसने कहा कि कैसे ये हो सकता है कि कल का तुम्हारे सामने का बच्चा है तो आप उस पर ईमान अपने बाप दादा का दीन छोड़कर ईमान ले आओगे। तो वलीद ने काफ़ी सोचा, आखिर अबू जाल के इसरार से कह दिया कि हाँ, कुरान एक जादू का मंत्र है जो पहले से नकल होता चला आ रहा है। इसमें काफर यानी वलीद जो बिन मुगीरा था उसको धमकी दी गई और कहा गया कि इसके लिए सख्त अजाब जो है
تیار ہے۔ جہنم کی حقیقت جو ہے وہ واضح کی گئی اور کہا گیا کہ وہ ایک سخت مصیبت کی جگہ ہے، اور اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو قرآن کو نہیں مانتے، یا جو مانتے ہوئے اس کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، جو رسولوں کے نہیں مانتے، جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر کی آواز سن کر بھاگتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کا پیغام الگ الگ آنا چاہیے، اس لیے دوسروں کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتے۔ یہ بالکل ایک خام خیالی ہے۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے اپنے رسول مقرر کر کے ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جو تھی وہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ جس طرح قرآن آخری کتاب ہے، اس طرح آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جیسا کہ رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ویسے تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے روحانی باپ ہیں، اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قرآن دین کے پیغام کو جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلا دیں، ہر انسان تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ سارے انسانوں کے لیے ایک نصیحت نامہ ہے، جس کا جی چاہے اس کی بات سنے، اس کے نصیحتوں پر عمل کرے۔ کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ خوف خدا دل میں کو جگہ دو۔ جب آپ خوف خدا کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہوگی، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کو ایمان پر استقامت نصیب ہوگی۔ جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لے اور اس پر استقامت اختیار کرو۔ استقامت جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے ہر وقت انسان کو رب کائنات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے رب کائنات، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ اور اسی پر مجھے موت نصیب فرما۔ چونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے کی عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یاتی زمن علی امتی یصبح مومنا ویمسی کافرا، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں جو ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اس زمانے میں ایک سنت پر جو میری عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس زمانے میں سنت پر عمل کرنا کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں ہمیں بتا دیا۔ فرمایا کہ القابض علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، جیسے انگارے کو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، کتنا مشکل ہے گرم انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا، فرمایا کہ دین پر چلنا اس قدر مشکل ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، تضرع کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تکبر و غرور کو ترک کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، ورنہ یہی مال جو ہے وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ بلکہ اس سے اگلی آیت میں اس سے بھی سخت بتایا گیا کہ ان لوگوں کے پیٹھوں پر جو ہے وہ گرم لویا جو ہے وہ ڈالا جائے گا، پیٹھوں پر لگایا جائے گا۔ تو تصور کریں، یعنی گرم لویا جب ننگی پیٹھ پہ رکھا جائے تو کتنی تکلیف دہ عمل ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دوزخ کے اس عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورہ مدثر میں یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی امت کے فاضل لوگوں کو اسلام کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانا جو ہے ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اس دائی کے اندر جو یہ دین کی دعوت دینے والا ہے، جیسا کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، تم میرا میسج کنوے کرو، کیوں نہ وہ ایک آیت ہی ہو۔
تو یہاں اس دائی کی صفات بیان کی گئیں. فرمایا گیا کہ وہ اپنی زبان اور اپنے اعمال سے ظاہر کرے کہ اللہ سے بڑھ کر اس کے سوا کسی سے نہ ڈرنا ہے، نہ کسی سے کچھ مانگنا ہے. جب بھی کوئی چیز کسی کی ضرورت پڑی تو میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا، اور میں ڈروں گا تو اللہ کی ذات سے ڈروں گا. اسی کا قبضہ قدرت میں میری ہر چیز ہے. انسانوں میں سے کوئی مجھے نفع و نقصان کوئی نہیں دے سکتا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیں کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملنی تو دنیا کی کوئی طاقت پھر مجھے یہ چیز عطا نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دینے کا فیصلہ کر لیں تو اس سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھے عزت دینا چاہیں تو کوئی آدمی پھر وہ اس میری عزت کے راستے میں عائل نہیں ہو سکتا. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہیں تو پھر اس کو کوئی عزت عطا نہیں کر سکتا. پھر دوسری چیز جو بیان کی، فرمایا کہ بدن کو کپڑوں سے اور سب سے زیادہ دل کو، یعنی جو ہے غرض ظاہر و باطن کو، یعنی دونوں کو صاف کریں. یعنی آپ کا لباس بھی صاف ہونا چاہیے اور آپ کا دل بھی صاف ہونا چاہیے. آج ہمارا جو حال ہے لباس کے معاملے میں تو ہم بڑے یعنی فراخ دل ہیں. دن میں 10 بار ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے لباس پر کوئی داغ تو نہیں لگ گیا، لوگ کیا کہیں گے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے دلوں کی جو گندگی ہے اس کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے. دلوں کا جو زنگ ہے، ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے. کیا اللہ کے اس کلام کو سنتے ہوئے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ رقت آ رہی ہوتی ہے؟ کیا جب ہم مساکین اور یتیما کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رحم پیدا ہوتا ہے ان کے لیے؟ اب دیکھیں کہ انسان کے جسم میں جب تک نفس لوامہ رہتا ہے وہ اس وقت بھی خیر میں رہتا ہے. نفس لوامہ سے مراد یہ ہے کہ یہ نفس اس کو ملامت کرتا رہتا ہے. انسان اگر کوئی برائی کرتا ہے تو فوراً اس کو ملامت کرتا ہے اور انسان رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے. تو یہاں اب دیکھیں کہ پھر تیسری جو صفت یہاں بتائی گئی، کہا کہ ناپاک اور گندی باتوں اور کاموں سے دور رہیں. یعنی سب سے گندی اور ناپاک بات جو ہے اور کام جو ہے وہ شرک ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. عبادت کے لائق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، بتوں کی عبادت نہ کریں. پھر اپنی ہمت اور اپنا ارادہ جو ہے وہ بلند رکھے. کسی پر توقع رکھ کر احسان نہ کرے کہ آگے چل کر وہ آدمی مجھے اس کا یعنی الٹرنیٹ دے گا، مجھے بیک پے کرے گا، یہ آدمی مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گا. اگر آپ مثلا کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ نہیں دینی چاہیے کہ اب یہ آدمی میرا کوئی کام کرے گا یا کوئی. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اگر زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں تو اپنی نیت کو درست کر کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا. وہ دنیاوی زندگی میں بھی آپ کے لیے جو ہے فرحت اور خوشی کا سبب بنے گا، اور آخرت میں بھی جیسے رب کائنات نے فرمایا ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی اپنے ہاتھوں کے ذریعے آپ آگے بھیجیں گے اپنے سامنے پائیں گے. اور صدقے کے ذریعے جیسے آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے صدقہ یعنی کوئی کمی اس میں واقع نہیں ہوتی. پھر فرمایا گیا کہ یہاں یعنی کوئی بھی کام جو ہے وہ اپنی ذاتی غرض کے لیے نہ کرے بلکہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اس کے کو راضی کرنے کے لیے کرے. پھر پانچویں بات یہاں یہ بیان کی کہ اللہ کے حکموں پر چلنے میں اور اس کی فرمانبرداری میں جو مشقتیں پیش آئیں، جو مشکلات اور رکاوٹیں پیش آئیں، انہیں اللہ کے واسطے اور صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرے. معلوم ہوا کہ ان 5 باتوں کے اختیار کیے بغیر تبلیغ کا کام جو ہے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو سکتا. ایک دائی کو بڑا صابر ہونا چاہیے، اس کو اپنا دامن جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے. جس طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ جب اور امرات العزیز جو تھی مصر کے بادشاہ کی بیوی، اس نے جب برائی کی دعوت دی تو آپ نے کہا قال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور جب کہا کہ میں جیل بھجوا دوں گی تو کہا کہ السجن احب الی من ھذا، اس برائی سے میرے لیے جیل زیادہ بہتر ہے. جیل سے آپ کو نکالا بھی گیا تو یہ نہیں کہ کوئی اسی وقت جب نکالنے کا حکم دیا تو
کہا کہ اب مجھے یہ چانس ملا ہے تو فوراً میں اس کو اویل کر لوں. اس وقت نکلے کہ جب سب یعنی تہمتیں ان سے یعنی ان کو کہا گیا کہ آپ بری الذمہ ہیں، آپ کے اوپر اب کوئی بہتان نہیں ہے. تو ایک دائی جو ہے اس کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا دامن ہر برائی سے، ہر چیز سے یعنی صاف ستھرا رہے، تاکہ وہ کم از کم دین کے نام پر اس کی وجہ سے کوئی دبا نہ آئے. پھر یہاں دیکھیں کہ انہیں اس موضوع کی تشریح کے لیے آگے کہا گیا کہ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرانا ہے کہ اس دن اللہ کا انکار کرنے والے سخت آفتوں میں مبتلا ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو لوگ مال و دولت اور دنیاوی ساز و سامان کے گھمنڈ میں ہیں، اللہ، قرآن اور آخرت کا انکار کر بیٹھے ہیں، ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں ان سے نمٹ لوں گا، آپ اپنا کام کیے جاؤ. ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے جس کا انتظام فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. اس انتظام کی جو صورت یہاں بتا دی گئی اس سے لوگوں کا امتحان مقصود ہے. اچھے لوگ جو ہیں اس کو بے چون و چرا مان لیں گے اور برے لوگ اس پر طرح طرح کے اعتراض کریں گے. جو مومن ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. وہ کہتا ہے اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیا. لیکن جو منکرین ہوتے ہیں، جو حجتیں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کی حجتیں پھر بنی اسرائیل کی طرح کرتے ہیں کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، وہ اس کی عمر کیسی ہو. تو بار بار وہ پھر اسی طرح سوالات کرتے ہیں، دین میں طرح طرح کے کیڑے نکالتے ہیں. تو یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے. مومنین کا شیوا یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب کوئی حکم دیں تو اس پر فوراً عمل کریں اور اپنا سر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں. پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے روزے کا انکار کیا، جنہوں نے نماز کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی پر ایمان نہیں لایا، جنہوں نے فرشتوں پر ایمان نہیں لایا، جنہوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ تمام دنیاوی مشغلوں میں اور دنیا کی عیش و عشرت میں جو ہے اس کے ساز و سامان کو جمع کرنے میں اور بڑھانے میں مشغول رہے اور اپنے مال گن گن کے بار بار رکھتے تھے. تو آج جو ہے ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ جس کا تم انکار کرتے تھے اور جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر کوئی عذاب ہے تو اسے پہلے لے آؤ تاکہ ہم دنیا میں دیکھ لیں. تو یہاں پھر انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو سنے، سمجھے اور اس کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے. اس کو نہ ماننے کے لیے بانے تراش نہ کرے اور نہ اس کے صاف صاف حکموں کا مطلب یہ اپنی خواہش کے مطابق گڑے، یعنی اس کے معنی تبدیل کرے، جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے کہ کبھی اللہ کی آیات کو اپنے ہاتھوں سے یعنی لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ کی آیات ہے، نعوذ باللہ. کبھی اللہ کی آیات کے معنی تبدیل کر دیتے تھے، کبھی کسی لفظ کو نکال دیتے تھے، کبھی وہ حکم چھپا لیتے تھے جو ان کے خلاف ہوتا تھا. تو یہ روش اس سے مومنین کو منع کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ آپ کی ہر جو ہے چیز پوری کرے گا. پھر فرمایا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حق پوری قوت سے واضح طور پر سمجھا دیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو جو ہے نتائج بد سے بھی آگاہ کر دیں. اس کتاب سے نصیحت فائدہ اٹھانا ان کی شہادت ہوگی. اور پھر سورہ مدثر میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اس دعوت سے پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور پھر جہنم کی یہاں بعض صفات کا بیان ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو مکالمہ ہے اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان ہے. ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، لم نکو من المصلین، یعنی ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور پھر مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو ہم گپے ہانکا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے. اس وجہ سے آج جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دوزخ میں داخل کیا. سورہ مدثر جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 56 جو آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس سورہ کی ابتدا میں جیسے ہم نے یہ ابتدا کی آیات پڑھی
हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ दावत और कुफार को उड़ाने और इनकी तकलीफ़ों पर सब्र करने का हुक्म दिया गया। इसके बाद ये सूरा मुजरमों और मुखालफों को इस दिन के अजाब से डराती है जो इनके लिए बड़ा सख्त होगा। आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक की आयात में ये मजमून है। अगली आयात में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बदतरीन दुश्मन का तज़किरा है जिसे वलीद बिन मुगीरा कहा जाता है। और ये शख्स कुरान सुनता था और पहचानता था कि ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन बड़ा उन्हें के घमंड में इसका इनकार करता था और कुरान को माज़अल्लाह सहर और जादू करार देता था। इसका तज़किरा जो है आयत नंबर 11 से लेकर 26 तक की आयात में है। फिर ये सूरत इस जहन्नम का और इसके दरोगों का जिक्र करती है जिनका सामना जो है कुफ़ार और फुजार को करना पड़ेगा और इनके दिलों में इनके लिए कोई नरमी नहीं होगी। ये आयत नंबर 27 से लेकर 31 तक की आयात इस सूरा की जो इस मजमून को बयान किया गया। मज़ीद ताकीद और डरावे के लिए अल्लाह ने चाँद, रात और सुबह की कसम खाकर फरमाया कि जहन्नम बड़ी मुसीबतों में से एक बड़ी मुसीबत है। यह आयत नंबर 32 से लेकर फिर 37 तक की आयात में ये सूरत हर शख्स की मसूलियत और ज़िम्मेदारी के बारे में उसको आगाह करती है और वाज़ह करती है कि हर शख्स से उसके अमाल के बारे में पूछा जाएगा। फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा फ़मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो अच्छा एक ज़र्रा बराबर अमल करेगा उसको जो है जज़ा दी जाएगी और एक जो ज़र्रा बराबर बुरा अमल करेगा उसको उसकी सज़ा दी जाएगी। और वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, किसी और का बोझ आपके ऊपर नहीं डाला जाएगा। फिर यहाँ देखें कि यानी फरमाया गया कि वो लोग जो है अपने गुनाहों के असीर होंगे सिवाय इनके कि जिनका नामा अमाल जो है दाएं हाथ में दिया जाएगा उनके अच्छे अमाल की वजह से। वो उस दिन खुशी और मसरत से ऐलान कर रहे होंगे कि दुनिया की ज़िंदगी में हम इन तमाम चीज़ों से बचते थे, अपने आप को महफूज रखते थे, हमें पता था कि अल्लाह सुब्हानो ताला इनके करने पर अजाब देंगे, तो आज अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे साथ जो वादा किया था जन्नत का वो जन्नत हमें मिल गई। बल्कि यहाँ तक आता है कुरान में कि बाज़ लोग जो है वो जन्नत में जो घर तैयार किए होंगे तो जो खाली घर होंगे, जो लोग जहन्नम में चले जाएंगे तो उनके घरों पर फिर कब्ज़ा कर लेंगे। तो अब यहाँ देखें कि यानी फरमाया गया कि वो क़यामत के दिन मुजरमों से सवाल करेंगे कि किस चीज़ ने तुम्हें दोज़ख में डाला, तो वो जवाब में 4 असबाब बयान करेंगे। पहला ये कि हम नमाजी नहीं थे, यानी नमाज नहीं पढ़ते थे, और दूसरा ये कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, तीसरा ये कि हम तरह तरह की बहसें करते थे दीनी, जब भी कोई बात होती थी तो उसमें गुमराही की हमायत में खूब हम हिस्सा डालते थे, और चौथा ये कि हम क़यामत का इनकार करते थे। तो इस मौजू का जो है बयान इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 38 से लेकर 48 तक की आयत में है। फिर सूरह के इख्तिताम पर बताया गया कि ये कुरान जो है एक नसीहत है, जो इससे नसीहत हासिल करना चाहता है इसके लिए इसमें यह ज़रूरी है कि अल्लाह की मशीयत, लेकिन जो इंसान अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ रजू करेगा अल्लाह सुब्हानो ताला जो है वो उसे हदायत फरमाएंगे। तो गोया इस तरह ये सूरह मुबारक जो है वो इख्तिताम को पहुँचती है। इस सूरह मुबारक में सरदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, मुनकरों पर इताब खुदाबंदी है, गरूर का सिला जो है उसके बारे में बताया गया, फिर ईमान के बारे में बताया गया कि उसका जो इनाम है वो क्या मिलेगा, फिर अलामात बयान की गए हदायत और दलालत की, जन्नत के अक़दार कौन लोग होंगे और दोज़ख के अक़दार कौन लोग होंगे, इस मज़मून का यहाँ तज़किरा किया गया। इसके बाद फिर अगली सूरत जो है वो सूरह अल-क़ियामा है, जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामह यसअलु अय्याना यौमिल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरा वलौ अल्क़ा माज़ीरा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना। यहाँ देखें कि आक़ा दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस सूरह मुबारक में
شروع میں ہی، چونکہ یہ جو منافقین تھے یہ اس بات کا اور مشرکین انکار کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے، تو یہاں فرمایا گیا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے، یعنی جب غلطی انسان کرتا ہے تو یہ نفس لوامہ جو ہے پھر اس کو وارننگ دیتا ہے کہ یہ آپ نے برا کام کیا، جیسے آپ کو ندامت ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں کہ جو فطرت انسان کے اندر رکھی گئی ہے، کبھی آپ نے اگر چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہو تو کبھی اگر اس کو کپڑے نہ لگے ہوئے ہوں تو آپ اس کے ساتھ کوئی مذاق کریں تو وہ اپنے یعنی شرمگاہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ولد یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ، یعنی ہر بچہ جو ہے وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سلیم دین اسلام ہے، لیکن پھر اس کے والدین اسے یہودی یا مجوسی یا عیسائی بناتے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو دوبارہ یعنی اکٹھا کر کے انسان کو دوبارہ زندگی نہیں عطا کر سکتے؟ بلا قادرین علی نسوی بنانا، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے اس انگلیوں کے پوروں کو جس طرح بنایا ہے تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے ان کو اکٹھا کرنا؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، تو فرمایا یہ انسان جو ہے یہ تو گناہ کرتا ہے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 75ویں سورت ہے، 75۔ یہ مکہ میں قیام کے زمانہ میں نازل ہوئی، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں انسان کے نفس لوامہ کی ذمہ داریوں کو اور قیامت کے جو ہے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے کو اس مخصوص انداز میں بیان کیا گیا جو قرآن حکیم کے سوا اور کہیں نہیں دیکھا جاتا۔ نفس کا ترجمہ جو ہے وہ جی کیا جاتا ہے۔ اصل انسان کے اندر جو روح ہے یہی انسان ہے اصل، باقی تو انسان کے اوپر یہ خول ہے جسم کا ایک، تو اصل انسان جس پر بدن کا خور چڑھا ہوا ہے وہ روح ہے، اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر تین چیزیں رکھی ہیں، اس کے اندر سمجھ رکھی ہے، اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں، اور اس کے اندر نفرت رکھی ہے۔ تو یہ 3 صفتیں اس میں موجود ہیں جس پر انسان کی ہر حرکت اور ہر کام کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس کی سمجھ اگر خواہش یا نفرت کے اثر سے دب جائے تو پھر یہ نفس امارہ ہو جاتا ہے اور پھر برے بدن سے جو ہے برے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اگر کبھی سمجھ غالب ہو اور کبھی خواہش یا نفرت سے دب جائے تو یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے، اور موقع پاک پر برے کاموں پر جو ہے ملامت کرتا ہے۔ جب سمجھو ٹھیک ہو اور خواہش اور نفرت اس کے فیصلے کے مطابق کرے تو پھر وہ نفس سے مطمئنہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان جب اللہ کے ہر احکام پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی ڈر خوف نہیں رہتا، اس کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ مقام ہے جو رب کائنات نے قرآن میں بیان کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب انسان کہتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مال، میرا جینا، میرا مرنا ہر چیز اللہ کے لیے ہے، تو پھر نفس مطمئنہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی بے چینی، اس کی گھبراہٹ، اس کا غم، اس کا حزن، اس کا ملال، یہ ساری چیزیں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے اندر فرت اور مسرت آ جاتی ہے، پھر اللہ کی ذات پر اس کا یقین کامل اور محکم اور پختہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر چلا جاتا ہے، وہ مومنین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، وہ متقین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، وہ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں رب کائنات نے کہا کہ رب کائنات ان کو قرب عطا کرتے ہیں۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ جب انسان کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی بھلائی اس وقت تک امید رہتی ہے جب تک اس کا نفس برے کام پر اسے ملامت کرتا رہتا ہے۔ اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلنا خطاء و خیر الخطائین التوابون، ہم سب غلطیاں کرنے والے ہیں لیکن سب سے بہتر انسان وہ ہے جو غلطی کر کے فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ پھر یہاں قیامت سے ڈر کر اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت سے ڈر کر نفس لوامہ جو ہے وہ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، تیزی سے انسانوں کو ریمائنڈ کروانے لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، فوراً اس سے رجوع کرو، توبہ کرو، آخرت میں سزا ملے گی، وہاں بڑا سخت
جگہ ہے وہ رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے، وہاں سخت سزائیں اور ابتلائیں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، وہ ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح یہاں کر لو، قرآن کے احکامات پر عمل کر لو، برائی سے بچ جاؤ، بری حلال چیزوں پر عمل کرو، حرام چیزوں کو ترک کر دو، بار بار وہ ریمائنڈ کرواتا ہے۔ پھر یعنی اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے سورہ مبارکہ میں کہ موت کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس کے یعنی دوبارہ زندگی دینے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اور پھر انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ برے کاموں سے بچیں، کیونکہ جو انسان برا کام کرے گا اس کے کیے کی اس کو سزا ملے گی قیامت والے دن، اور یہ قیامت ضرور آئے گی، اس میں انسان کو ذرہ برابر شک نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور اللہ عز و جل کی تجلی کے سامنے جو ہے وہ آنکھیں چدیا جائیں گی۔ انسان دنیا میں قیامت کے تصور سے بھاگتا ہے، اس لیے اس سے کہ دنیا کی عیش کی زندگی میں خلل پڑتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کو سوا اللہ کے کوئی پناہ دینے والا نہیں، وہاں سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکے گا۔ انسان خواہشوں میں پھنس کر اللہ کو قیامت کو بھول جاتا ہے، ورنہ اگر سمجھ سے کام لے تو ان کو یاد رکھنا مشکل کام نہیں، کیونکہ جو سمجھ جائے گا وہ تو ضرور قرآن کی طرف رجوع کرے گا، جو سمجھ جائے گا وہ اللہ پر ایمان لائے گا، جو سمجھ جائے گا وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، جو سمجھ جائے گا وہ اللہ کے رسول کی اتباع اور تابعداری اور اطاعت کرے گا، جو سمجھ جائے گا وہ ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا پر عمل کرنے والا بن جائے گا، جو سمجھ جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو جو سمجھ جائے گا وہ قرآن کی آیات پر عمل کرے گا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے گا صحیح طریقے سے، اور قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرے گا، اور قرآن کا پیغام جو ہے وہ تمام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو جوں کا توں انسانوں تک پہنچایا اور اس پر عمل کرنا بھی بتا دیا۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کر کے امت کے سامنے پیش کرتے تھے، جو مجمل وہاں احکامات آئے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھول کے کو بڑے واضح انداز میں ہمیں بتایا۔ اب دیکھیں کہ نماز کا حکم آیا تو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، زکوٰۃ دینے کا طریقہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حج کرنے کا طریقہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی لیے یعنی آپ دیکھیں کہ اسلام کے جو دو میجر سورسز ہیں قرآن اور سنت، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں یہ فرمایا کہ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ذلیل و خوار نہیں ہوگے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس یعنی سورہ مبارکہ میں انسان کو سمجھایا گیا کہ یہ قرآن انسانوں کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جس کے سے ان کے دل و دماغ باغ باغ ہو جائیں گے، برے لوگوں کو جو ہے مایوسی سے پالا پڑے گا اور ان کے چہروں پر اداسی چھائی ہوگی۔ انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا جا رہا ہے، جبکہ ہر شخص جان کنی کی مصیبت میں پھنس کر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ امام رافعی جو فقہ شافی کے بہت بڑے عالم ہیں، ان نے بہت پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ کل شیء تترکہ وراءک الا القبر امامک، آپ دنیا کی ہر چیز اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے لیکن قبر جو ہے وہ آپ کے آگے ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تصلی قبل ان تصلی علیک، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس سے پہلے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں علامہ نے کیسی خوبصورت بات کی کہ آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنا قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے، یعنی کان میں اذان دی جاتی ہے اور جاتے ہوئے نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ یہی ایک مختصر قلیل عرصہ ہے جس کے بارے میں آقا جو دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک اسٹرینجر رہتا ہے، ایک ٹریولر مسافر رہتا ہے۔ پھر یہاں آپ دیکھیں
کہ اس کے بعد انسان کو اس کی غفلت پر ملامت کی گئی اور کہا گیا کہ یہ مت سمجھنا کہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب نہیں لیا جائے گا، حساب ضرور ہوگا اور جزا و سزا مل کر رہے گی۔ پھر سورہ القیامہ جو ہے اس میں بتایا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان حیران ہوگا اور کہے گا کہ این المفر، میں بھاگ کر کہاں جاؤں، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ کوئی رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی قرآن کو پڑھتے تھے۔ جبریل جب وحی لے کے آتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا، اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور مسرت اور شادمانی سے جھوم رہے ہوں گے۔ بہت سے چہرے جو ہیں وہ افسردہ ہوں گے۔ سورت کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا موضوع جو ہے قیامت ہے اور اس دن واقع ہونے والے قوائف اور مناظر ہیں۔ سورہ قیامہ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات ہیں، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کا سورت کا نام جو ہے یعنی بعثت، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے اہم ارکان میں سے ہے۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ سورت جو ہے یہ قیامت کے مصائب، شدائد اور عذابوں کا ذکر کرتی ہے، اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے، اس کی تصویر انسانوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حشر و نشر کے قیام پر یوم القیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جو انسانوں کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔ آخرت میں تو ہر انسان کا نفس جو ہے وہ اسے ملامت کرے گا ہی، دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت کرتا ہے، اور جن لوگوں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گناہ کرتا رہتا ہے، ہر دفعہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگتا رہتا ہے، نقطہ، تو آخر میں سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر اور شر کی تمیز جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، پھر وہ برائی کو جو ہے وہ اچھائی کے، شیطان ایسی چیزیں مزین کرتا ہے اس کے سامنے کہ وہ برائی کو پھر وہ اچھائی کا نام دیتا ہے۔ پھر یہاں دیکھیں کہ ایک قابل ذکر نقطہ جو یہاں بیان کیا گیا، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا کہ ہم انسان کی پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی انگلیوں کی۔ تو اب دیکھیں کہ انسان کی انگلی کی پور قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے کہ اس میں چھوٹی سی جگہ جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان کے ساتھ مشابت نہیں رکھتی۔ اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں آج انسان کو پہچاننے کے لیے جو فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، یعنی انسان کے پہچان کے لیے انگلیوں کے لکیروں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کی حیت اور شکل پر انہیں بنا دیں گے جس شکل و حیت پر تھیں، اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ سورت جو ہے قیامت کی اولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ بس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ پھر اگلی آیات میں یہ سورت بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کو حفظ کرنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور جبریل کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کوئی چیز جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے، اس لیے آپ حضرت جبریل کی اتباع میں جلدی قرآن کو پڑھنے اور یاد کرنے کی صحیح فرماتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو تکلیفوں میں نہ ڈالیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ یہ صورت بتلاتی ہے کہ آخرت میں انسان جو ہے وہ دو فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جیسا کہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ ان نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دو گروہ جو ہوں گے، ایک طرف سعداء ہوں گے، دوسری طرف اشقیاء ہوں گے۔ سعداء کے چہرے جو ہیں وہ روشن اور کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ رب کائنات کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اشقیاء کے چہرے سیاہ اور بد رونق ہوں گے، وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس
बात का तज़किरा जो है आयत नंबर 20 से 25 तक की आयत में किया गया। ये सूरत मौत के वक्त इंसान का जो हाल है और काफिर को जो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है इसे बयान करती है। आयत नंबर 26 से लेकर 30 तक की आयत में फिर सूरत के इख्ताम पर बतलाया गया कि इंसान को हमने बेकार पैदा नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका हिसाब ना हो, ना इसे जज़ा व सज़ा दी जाए। इस तरह आखिर में हशर व मियाद की एक हिस्सी दलील बयान की गई है, वो ये कि जिस अल्लाह ने इंसान को पहली बार पैदा किया है वो इसे दोबारा भी पैदा करने पर जो है वो कादिर है। तो इस तरह यहाँ इस सूरह मुबारक में इंसान की खाम ख्याली और दोज़ख और जन्नत का तज़किरा, आखिरत से गफलत का नतीजा, इंसान की कज फाहमी और गलत फहमी का जो है वो इस सूरह मुबारक में अजाला किया गया। और उनका जो मुशरिकीन और मुनाफिकीन का ये इल्ज़ाम बातिल था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला यानी मुर्दों को कैसे दोबारा ज़िंदा करेंगे, तो उसका बड़े वाज़ेह अंदाज में यहाँ जवाब दिया गया, बड़े मजबूत और ठोस दलाल के साथ कि उंगलियों के पोरे भी उसी तरह रब कायनात दोबारा उनको दुरुस्त कर देंगे जैसे वो पहले थे। सफ़र करें ज़रा, तो ये चीज़ मुश्किल नहीं है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए कि इनको यानी दोबारा ज़िंदगी अता कर दें। फिर जो आज के हमारे दर्स की आखिरी सूरत है वो सूरह अल इंसान है, इसको सूरतुद दहर भी कहते हैं। तो इसका आगाज़ इन आयात के साथ होता है। इस सूरह मुबारक में 31 आयात हैं और 2 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। यहाँ बताया गया कि बेशक इंसान पर ज़माना में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है जिसमें वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था, यानी इसका वजूद ही नहीं था। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक नुतफ़े से उसे पैदा किया। इन्ना खलक़ना इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। फिर हमने इसको सुनने वाला बनाया। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। और फिर हमने इसको रास्ता दिखाया, फिर या तो वो शुक्रगुजार बन गया या कुफर करने वाला बन गया। तो ये सूरह मुबारक जो है सूरतुद दहर या सूरतुल इंसान, ये तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद की सूरह नंबर 76 है, 76। ये मक्का मुकरमा के इब्तदाई ज़माना में नाजिल हुई। इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 31 आयात और 2 रुकू हैं। इसमें इंसान को बतलाया गया कि पहले वो न था, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी कुदरत से इसे बनाया और सुनने और देखने की कुतें अता फरमाई, इरादा और इख्तियार दिया और दुनिया में भेज दिया ताकि आजमाया जाए